السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ چلیں آج کا لیسن ہم کرتے ہیں سٹارٹ، لیکن لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات آپ سے جو ہمیشہ کرتی ہوں، آپ کی اور اپنے بیچ میں ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں۔ تو آج جو بات میں کرنا چاہ رہی تھی وہ کچھ ایسے ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بلکہ کلاس میں بھی کچھ اس طرح کی بات ہوئی، اور اس لیے بھی میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی بہت زیادہ لرنڈ بندہ ہوں، بہت عام سا انسان ہوں میں، اور کچھ خاص عمل بھی نہیں ہے، کچھ علم بھی نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ جو بھی تھوڑا بہت آتا ہے وہ آگے پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بھی آیت آتی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو نیکی ہے، نیکی کو خود بھی اس پر عمل کی توفیق اللہ ہمیں دے اور آگے بھی ہم اس کو پہنچائیں۔ کیا پتہ کسی کے لیے وہ بہت انکریجنگ بات ہو جائے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی باتیں، اور یہ کوئی میری اپنی باتیں بھی نہیں ہوتی، میں مختلف جگہوں پر کبھی کسی بک سے پڑھ لی، کوئی اچھی بات لگی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی، اسی طریقے سے کسی اسکالر سے کبھی کوئی لیکچر میں کوئی بات سنی تو وہ آپ سے شیئر کر لی۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس طرح سے سنی ہوئی ہوتی ہیں، پڑھی بھی ہوتی ہیں، اور وہ میں ان میں سے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، اور اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے یہ باتیں جو ہیں یہ صدقہ جاریہ بن جائیں اور کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو آج جو بات کرنی تھی وہ اس طرح تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے راضی رکھیں، اور جتنے بھی ہمارے فرائض ہیں ان کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ اس سے زیادہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں مختلف شکلیں بدل بدل کر۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور جتنی میں کوشش جو میرے بس میں ہے میں وہ کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میری زندگی میں پرابلمز آ رہے ہیں، مجھے تکلیفیں مل رہی ہیں، تو کہیں میں گنہگار ہوں شاید، یا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوتے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ پھر کرنے کا کیا فائدہ، پھر جب کر کے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تو پھر انسان، شیطان بھی تو ہے نا، وہ انسان کو پھر بھٹکا دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے کسی اسکالر سے یہ سنا کہ جب آپ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہ رہے ہوتے ہو، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی زندگی جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گنہگار ہو، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزما رہے ہیں، کیونکہ دنیا آپ کو پتہ ہے کہ آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں ہم نے ایک امتحان کے لیے ہم آئے ہیں، اور امتحان ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آئے گا۔ اللہ کے راستے پر چلیں گے، امتحانات آئیں گے، اور ہم نے ہر امتحان میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو پاس کریں، اور اگلے گریڈ ہمارا اوپر چلے، اور ہم جنت کے راستے میں ہم ایک سٹیپ اور اوپر چلے جائیں۔ تو یہی چیز ہے یہاں پر بھی، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائشیں اپنے انبیاء پر ڈالی، جو کہ انبیاء کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، اور اللہ کو بہت محبوب ہیں انبیاء، لیکن ان کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں تو ان میں بہت سارے مسائل آئے، بہت سی مشکلات آئیں، اور انہی کو سامنے رکھ کر اب یہ بات میں آپ سے کروں گی آگے۔ تو جب یہ مشکلیں آتی ہیں تو ہم نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے اور وہاں سے سبق لینا ہے۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو جب ایسا ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں
کہ جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے ان کو مارنے کی بھی پلان بنا لیا تھا، لیکن پھر یہاں کنویں میں پھینکنے پہ بات طے ہو گئی۔ تو ان کی زندگی دیکھیں، تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش تھے یا ناراض تھے اس لیے ایسا ہوا؟ نہیں۔ اسی طرح سے جب کبھی لگے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ نہیں دے رہے، وہی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، وہی ہم سے زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، وہ یاد کریں کہ جب ان کے والد نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور ان کو ساتھ تو دینا دور کی بات، ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کے ساتھ ہو گئے، اپنے ہی بیٹے کو، تو یاد کریں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے وہ تھے، خلیل اللہ، اللہ نے ان کو فرمایا۔ جب کبھی لگے کہ ہمارا جسم بیماریوں کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے، تکلیف ہے، تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کریں، جو اتنی سخت بیماری میں سے گزرے لیکن ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوں تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس کو ضرور یاد کریں، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ پریشانی ہماری پریشانیوں سے بہت زیادہ بڑی تھی، اور ایک انہونی سی پریشانی تھی جو کبھی کسی نے دیکھی بھی نہیں۔ اگر کبھی کوئی جھوٹا الزام لگا دے، بہتان لگا دے، تو اس وقت حضرت عائشہ کو ضرور یاد کر لیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زوجہ تھیں، اور بہت ایسی زوجہ جن سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اگر کبھی لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، تو ایک بار حضرت آدم علیہ السلام کو یاد کریں کہ جو اکیلے پیدا کیے گئے تھے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ساتھی عطا کیا تھا، تو نا امید نہیں ہونا، اللہ ہمیں بھی ضرور کوئی نہ کوئی ساتھی عطا کرے گا۔ اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کریں کہ جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی، اور خشکی میں بنائی تھی، اور اللہ کے حکم کو مانا تھا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا۔ لوگوں نے کتنا مذاق اڑایا تھا، ان کی قوم نے ان کا، کہ یہ خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر کبھی اپنے ہی رشتہ دار یا دوست ہمارا مذاق اڑائیں، ہمارے دین پر چلنے کا مذاق اڑائیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیں کہ ان کے اپنے ہی گھر والوں نے، ان کے اپنے شہر والوں نے ان کا کتنا مذاق اڑایا۔ تو یہ تمام انبیاء جو ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ڈالیں، اور ہم نے ان کی زندگیوں سے صبر اور استقامت، ہمت اور تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کرنا ہے، اور مایوس نہیں ہونا اور نہ ہی دل چھوڑنا ہے۔ مشکلیں، پریشانیاں، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت زیادہ پیارے بندوں کو زیادہ آزماتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کچھ ایسا ہو، پہلے اپنا جائزہ لیں کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی تمام جو ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش میں بھی پورا اپنا زور لگا رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ آزمائش یا مشکل جو آئی ہے وہ آپ کے درجوں کو بلند کرے گی، اور انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچانے کا باعث بنے گی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آج کی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت اور استقامت دے۔ بہت دفعہ مجھے بھی بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہمت اور استقامت دے۔ تو چلیں جی، اب ہم آگے اپنا آج لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک جسٹ وارم اپ کے لیے یہ سب بات آپ سے ہر لیسن سے پہلے تھوڑی بہت کرتی ہوں، جو بھی مجھے سمجھ آتی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 81 سے پڑھنا ہے۔ تو چلیں آپ اپنا قرآن پاک کھولیں، اور سب سے پہلے آپ نے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ لکھیں، جیسے میں آپ کو لکھوا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। जी आयत नंबर 81। वा और, कैफ़ा कैसे या किस तरह या क्यों कर, अखाफू दो वर्ड है अ और खाफू, अ यानी हमज़ा मतलब क्या, सॉरी गलत हो गया, अखाफू, अखाफू है, ये जो अलिफ है ये मुज़ारे की अलामत आ जाती है और इसका मतलब होता है मैं खाफू डरूं, अखाफू मैं डरूं या मैं खौफ खाऊं। माँ जो, अशरक तुम, अशरक शिरक करते हो तुम, इन जिन लोगों को तुमने शरीक ठहराया है अल्लाह का, मैं उनसे क्यों डरूं। वा और, ला नहीं, तखाफूना शुरू में जो ता है इसका मतलब है तुम, खाफूना डरते, नहीं तुम डरते। अन्ना ये कि तुम ये कि तुम, अशरक तुम, अशरक शरीक करते हो तुम शरीक करते हो, बिल्लाही ब साथ, अल्लाह के साथ, यानी कि मैं फरमा रहे हैं यहाँ पर अल्लाह ताला कि आप उनको बताएं कि मैं उन शरीकों से क्यों डरूं जिनको कि तुमने अल्लाह का शरीक ठहरा लिया है और तुम नहीं डरते जबकि तुम अल्लाह के साथ और चीज़ों को, माबूदों को शरीक करते हो, तुम इससे नहीं डरते और तुम्हारा ख्याल है कि मैं उनसे डरूं जिनको तुम शरीक करते हो अल्लाह के साथ। माँ जो, लम नहीं, युनज़्ज़िल उतारी, बिही इसकी, अलैकुम अला पर, कुम तुम पर, सुल्तानन कोई सनद या कोई दलील, यानी कि जो तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह के साथ दूसरे चीज़ों को, उसकी तो कोई दलील अल्लाह ताला ने नहीं उतारी, कोई अल्लाह ताला ने कोई किताब में ये नहीं बताया, तो तुम नहीं डरते हो इस इतना बड़ा काम करने से और तुम समझते हो कि मैं उन शरीकों से डरूं जिनको तुम अल्लाह का शरीक करते हो। फ़अय्यू, फ़ तो, अय्यू कौन, अल फरीक़ैनी दोनों फरीकों, यानी ये फरीक और आईनी आनी मैंने आपको बताया था दो के लिए आता है, मुसन्ना, दोनों फरीक यानी दोनों फरीकों में से कौन है अहक्कु ज़्यादा हकदार, बिल अमनी अमन का, इन अगर, कुन हो तुम तालमून जानते। अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, व और, लम नहीं, यलबिसु मिलाया उन्होंने मिलाया, ईमानहुम ईमान हम अपना ईमान, अपने ईमान को किससे नहीं मिलाया, बेजुल्मिन जुल्म से,
اور ظلم، یہاں پر ظلم جو ہے اس کا مطلب ہے شرک، بریکٹ میں لکھ لیں شرک. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، الامن امن ہے، و اور ہم وہ مہتدون ہدایت پانے والے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں. جب میم آ جاتا ہے شروع میں تو عام طور پر یہ لفظ کے ساتھ پھر والے لگ جاتا ہے، والے یا والا. و اور تلکا یہ، حجتنا حجہ دلیل ہے، حجتو دلیل ہے، نا ہماری، حجت ہے ہماری یا دلیل ہے ہماری، آتیناہا آتی دی نا نون پہ کھڑی زبر، ہم نے، ہم سوری ہا آتی دی نا ہم نے، ہا یہ ہم نے دی یہ، ابراہیم علیہ السلام کو، علی پر، قومہ قوم ہی اس کی، ان کی قوم کے خلاف یا ان کی قوم پر. نرفع شروع کا نون، اس کا مطلب ہے ہم، مضارع کی علامت ہے. نرفع ہم، رفع ہوتا ہے بلند کرنا، ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجے، من جو یا جسے، نشاء ہم چاہیں. نون نشاء کا نون جو ہے شروع کا مضارع کی علامت، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، نشاء ہم چاہیں. انا یقیناً، ربک رب کا تمہارا رب، حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. و اور وہبنا وہب بخشا، اور نون زبر الف نا ہم نے، اور بخشا ہم نے، یا عطا کیا ہم نے، لہو ان کو، یعنی اس کو، ویسے مطلب ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم ان کو کہیں گے، لہو ان کو، اسحاق علیہ السلام، و اور یعقوب علیہ السلام، کلن سب کو، ہدینا ہدایت دی، نا ہم نے، و اور نوح علیہ السلام، ہدینا ہدایت دی، نا ہم نے، من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے، و اور من سے، ذریت اولاد ہی ان کی اولاد، اور ان کی اولاد میں سے کون ہے، داؤد علیہ السلام، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، و ایوب اور ایوب علیہ السلام، و یوسف اور یوسف علیہ السلام، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام،
و ہارون اور ہارون علیہ السلام، و اور کذالک اسی طرح سے، نجزی شروع کا نون ہم، اور جزا بدلہ دینا، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں یا ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین محسنین کو، و اور زکریا ذکریہ علیہ السلام، و اور یحییٰ یحییٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، و الیاس اور الیاس علیہ السلام، کل سب، یہ سب، من سے، الصالحین صالحین صالحین میں سے ہیں، و اور اسماعیل اسماعیل علیہ السلام، والیسع اور یسع یعنی عیسیٰ یسع علیہ السلام، و یونس اور یونس علیہ السلام، و لوطن اور لوط علیہ السلام، و کلن اور سب کو، فضلنا فضل فضیلت دی، نا ہم نے، سب کو فضیلت دی ہم نے، علی پر، العالمین تمام عالموں پر یا تمام جہان والوں پر، و اور من سے بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ومن اور کچھ، آبائہم آبائی باپ دادا، ہم ان کے باپ دادا یا ان کے آباء و اجداد، و اور ذریتہم ذریتی اولاد، ہم ان کی اولاد، و اور اخوانہم اخوانی بھائی، ہم ان کے بھائی، و اور اجتبیناہم اجتبی چنا، نا نون پہ کھڑی زبر، ہم نے، ہم انہیں، اور چنا ہم نے انہیں، و اور ہدیناہم ہدی ہدایت دی، نا ہم نے، ہم ان کو، اور ہدایت دی ہم نے انہیں، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، سیدھے راستے کی طرف ہم نے انہیں ہدایت دی، ذالک یہ، ہدا ہدایت ہے، اللہ اللہ کی، ذالک ہدی اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، جو شروع کا یا ہے اس کا مطلب وہ ہے، بہی اس سے ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، من سے، عباد ہی عباد بندے، ہی اپنے بندے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، و اور لو اگر، اشرکو وہ شرک کرتے، لحبط لام یقیناً، حبط ضائع ہو جاتے، انہم ان سے، ہم ان سے، ما جو، کانو تھے، یعملون
وہ عمل کرتے. یعنی وہ یہ جو پورے انبیاء کی لسٹ پیچھے بتائی ہے، اس سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بالفرض شرک کرتے وہ انبیاء بھی، تو ان کے بھی اعمال جو تھے وہ جو انہوں نے کیے وہ ضائع ہو جاتے. چلیں یہاں تک ہم کرتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. اچھا جی، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا لیسن جو ہم نے کیا تھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو بتوں سے کی پوجا کرنے سے روکتے تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، اور جن بتوں کو وہ مانتے تھے انہوں نے ان کو ایک توڑ بھی دیا تھا، اور اس طریقے سے وہ ایک جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے پہ رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اس سے پوچھو وغیرہ وغیرہ. وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے. اور ان بتوں کے بنانے والوں میں ایک جو بڑا نام آتا تھا، جو ایک وہ ان کے اپنے والد بھی اس میں شامل تھے. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ جو لوگ تھے ان کی قوم کے، وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ ہمارے یہ جو بت ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں، تو یہ ہم آپ کو کیا کہیں، یہ خود آپ سے نمٹ لیں گے. کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ خدا ہیں، اور یہ ان کی بہت ان میں طاقت ہے. اور وہ کہتے تھے کہ آپ ڈریں کہ آپ نے ان کی اتنی بے حرمتی کی ہے تو اب ان کا عذاب آپ کے اوپر آئے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے، تو پھر میں تمہارے ان بتوں سے کیوں ڈروں کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یہ بے جان پتھر ہیں جو اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے بھی وہ تمہارے محتاج ہیں. تو بھلا یہ میرا اور تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں یا سنوار سکتے ہیں؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں تو میں تو ایک حقیقی علم کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے وحی کی شکل میں آیا ہے، اور میرے پاس تو دلیل ہے. لیکن تم جو بات کر رہے ہو کہ تم نے ان کو خدا بنا لیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ عذاب بھی دے سکتے ہیں اور زندگیاں بھی سنوار سکتے ہیں، تو تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. تم نے تو یہ اپنے قیاس سے یعنی اپنے نفس کی ایک خواہش کے حساب سے تم نے یہ کام کیا ہے. تمہارے پاس کوئی اس بات کے پیچھے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو تم خود سوچ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا مستحق کون ہے اور امن اور سلامتی کا مستحق کون ہے. تو آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ فرمایا کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی. پھر ہم دونوں فریق میں سے امن اور سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو. یہاں آتا ہے نا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو یہ اس کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی طرف سے لگا رہی ہوں کہ اگر تمہیں معلوم ہے تو پھر جواب دو. ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا اس چیز کا. آگے فرمایا جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر یا ہدایت پر ہیں. تو یہاں اس آیت میں جو ظلم ہے اس سے مراد ہے شرک. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بہت گراں گزری، وہ بہت پریشان ہوئے، اور کیونکہ انہوں نے ظلم کو اس کے عام معنیوں میں لیا کہ جیسے کوئی کسی پہ زیادتی کرتا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہاں ظلم کا لفظ اپنے خاص معنی یعنی شرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اس لیے پتہ چلا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں پر وہی بات امن اور سلامتی جو پہلے بات چل رہی تھی کہ پوچھا گیا کہ کون امن اور سلامتی میں ہے، تو فرمایا کہ وہ انسان کہ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کرے، یعنی اللہ کے ساتھ اور شریک کسی چیز کو نہ ٹھہرائے،
تو انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے، اور یہی لوگ جو ہیں یہ پھر ہدایت کے راستے پر بھی ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی۔ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو جو دلیل دی تھی اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اور وہ دلیل یہ تھی، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو سجھایا، اور وہ دلیل یہ تھی کہ اگر ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے تو ہر چیز پر پھر اختیار بھی صرف اسی کا ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس بات کی تو قائل تھی کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، یعنی اللہ ہی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، لیکن وہ پھر اس میں انہوں نے بتوں کو شریک کر دیا تھا۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل ان کو دی، انہی کے خلاف استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کس قدر ناانصافی کی بات ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک تو اللہ تعالیٰ ہو، اور اس کے اختیارات میں اور اس کی عبادات میں تم دوسروں کو شریک کر لیتے ہو۔ تو یہ چیز یہاں پر یہ دلیل انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، جو کہ بت پرست تھی، بتوں کی اور ستاروں کی اور پتہ نہیں کس کس کی پوجا کرتی تھی۔ اب اگلی آیت میں تقریباً 18 انبیاء کا ذکر آ رہا ہے اکٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دے چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، اور یہ سب لوگ صالحین تھے، اور اسماعیل اور الیس اور یونس اور لوط کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اسے ہدایت پر چلاتا ہے، اور اگر وہ لوگ یعنی کہ یہ جو انبیاء جن کا ذکر آیا ہے یہ بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا۔ اچھا جی، یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے بتوں سے بیزاری ظاہر کی اور وحدانیت پر قائم ہو گئے، تو ان کو کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے اپنوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ والد سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ والد ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جو ان کو آگ میں پھینکنے والے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت ان کا دل توڑنے والی باتیں تھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے وہ یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے بیٹے اسحاق اور پھر ان کے جو پوتے تھے یعقوب، ان کو نبوت عطا فرمائی، اور آئندہ کے لیے نبوت پھر جو تھی انہی کی اولاد میں مختص کر دی گئی۔ اور پھر یہ اس ذکر کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے 950 سال کا طویل عرصہ شرک کے خلاف جہاد میں گزارا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی شرک کی مخالفت میں یہ سب کچھ کیا، تو ان کو پاسٹ میں سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ جنہوں نے 950 سال تک شرک کے خلاف جہاد کیا، اور حالانکہ ان کا جو زمانہ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا تھا۔ تو ان پر انعام یہ ہوا
کہ ان کی نبوت آپ کی اولاد میں مختص ہو گئی تھی، یعنی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت جو تھی وہ چلی گئی، اور اس کے بعد پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا ذکر فرمایا، جنہیں نبوت تو دی ہی گئی تھی، ساتھ ساتھ حکومت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت ایوب کا ذکر کہ جنہوں نے حق اور باطل کی کشمکش میں صبر کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اِنَّا وَجَّدْنَاهُ صَابِرًا کا خطاب دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی کہ آپ 7 سال بے قصور قید میں پڑے رہے تھے، اور جب پھر شاہ مصر کی طرف سے بلاوا آیا تو آپ نے قاصد سے کہا کہ پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اتنی مدت قید میں پڑا ہوتا تو اور قاصد آتا تو میں کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ چل پڑتا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ نہیں، پہلے وہ قصہ جو ہے وہ عورت والا جس الزام میں وہ آئے تھے، ان کو ڈالا گیا تھا، اس کا کیا بنا۔ تو اس طریقے سے ان کا ذکر بھی یہاں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اور انہی کی درخواست پر حضرت ہارون کو نبوت ملی تھی تاکہ صدیوں سے بگڑے ہوئے بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ ان کا ہاتھ بٹائیں، اور انہوں نے بھی ساری زندگی بنی اسرائیل کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے 2 کو تو بنی اسرائیل نے دعوت حق دینے کی پاداش میں قتل کروا دیا تھا، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا اور زندہ اٹھا لیا۔ پھر حضرت الیاس، اسماعیل اور الیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ پھر سب انبیاء کے متعلق ایک یکساں تبصرہ فرمایا کہ یہ سب لوگ صالح تھے اور اپنے اپنے وقت میں تمام اقوام عالم اور افراد سے افضل تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا، توحید کا بول بالا کرنے کے لیے دعوت حق کی خاطر انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہی جا رہی ہیں، اور اس لیے کہ آپ نے بھی وہی کام کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی انبیاء جو آئے اور انہوں نے بھی یہی سب کچھ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت خاص کر دی، اور چونکہ آپ تنہا رہ گئے تھے، آپ کے اتنے کلوز ریلیشنز جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے اچھے اور نیک لوگوں کا ساتھ بھی دیا، اور آپ کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے چلایا کہ وہ ان کو تمام عالم پر فضیلت دے دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب انبیاء کی جماعت، یہ جو ابھی ذکر فرمایا 18 انبیاء کے نام آئے ہیں، ان کے علاوہ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے آباء و اجداد، آل اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو راہ راست کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور اس ہدایت میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے اور شرک سے سخت بیزار تھے، کیونکہ شرک ایک ایسی برائی ہے کہ جس سے تمام انبیاء نے اپنی قوم کو روکا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر یہ انبیاء بھی، اول تو ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال جو تھے وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ سب کے سب ختم ہو جاتے، کیونکہ شرک جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جانے والا عمل ہے۔ تو یہاں تک ہم نے آج پڑھا ہے، اس سے آگے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیسن میں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے ہم سب کو بچائے۔ آج ہمارے دور میں بتوں کا شرک تو نہیں ہے، لیکن ہم بھی اگر سوچیں تو کتنی جگہوں پر ہم بھی اس ظلم کو کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں بچائے کہ یہ جو آج کل یہ جو
پیر پرستی ہے، مزاروں پہ جانا، وہاں پر ان سے مانگنا، یہ سب شرک ہے۔ یہ قبریں، یہ لیٹے ہوئے بت ہیں، وہ کھڑے ہوئے بت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے بچائیں۔ یہ ایسی برائی ہے، ایسا ظلم ہے جو کہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔